کیا غیر ملکی کارکن اپنا خروج و عہدہ افشر اکاؤنٹ سے لگا سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ دیکھیں، جو لوگ چھٹی پر آتے ہیں، دو طرح کی چھٹی لگائی جاتی ہے سعودی عرب سے۔ اقامے کی مدت 6 ماہ سے زیادہ ہونے پر ماہانہ بنیاد پر خروج و عہدہ جاری کیا جاتا ہے۔ اگر اقامے کی مدت 6 ماہ سے کم ہو تو دنوں کے حساب سے خروج و عہدہ جاری کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں جوازات کے قانون کے مطابق چھٹی پر جانے والے افراد اس چیز کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مقررہ وقت پر سعودیہ واپس آ جائیں۔ اگر وقت پر واپسی کا ارادہ نہ بنے تو اس صورت میں خروج و عہدہ کی مدت میں توسیع کرائی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، غیر ملکی کارکنوں کا خروج و عہدہ ان کے اسپانسر یعنی کفیل کے ابشر یا مقیم اکاؤنٹ سے جاری کیا جاتا ہے۔ واضح ہے، اس حوالے سے جوازات کے ضوابط کے مطابق سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی کارکنوں کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے اقامہ کے حوالے سے سرکاری معاملات کی انجام دہی کے لیے براہ راست جوازات کے کسی دفتر سے رجوع کریں۔ غیر ملکی کارکنوں کے اقامہ، خروج و عہدہ یا خروج نہائی کا اجراء اور تجدید کے لیے لازمی ہے کہ کارکن کا اسپانسر یعنی کفیل یا کمپنی اپنے ابشر یا مقیم اکاؤنٹ سے تجدید کروائیں۔ جوازات کی طرف سے کارکنوں کے ابشر اکاؤنٹ میں خروج و عہدہ کے اجراء کی سہولت فراہم کی گئی ہے، تاہم وہ غیر ملکی کارکن جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ سعودی عرب میں مقیم ہیں، ان کے خروج و عہدہ یا خروج نہائی وغیرہ کے معاملات وہ اپنے ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے کرا سکتے ہیں۔ ایسے غیر ملکی افراد جن کے اہل خانہ سعودی عرب میں ان کے ساتھ نہیں رہتے، ان کو یہ سہولت نہیں دی گئی۔ غیر ملکی کارکن اپنے اہل و عیال کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے ان کی رہائش اور قانونی معاملات کے انجام دہی بھی وہ خود ہی کرتا ہے، اس کے ذمہ ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ابشر سے خروج و عہدہ ویزا جاری کرانے کے لیے فیس جمع کرواتے ہیں، یعنی آپ نے چھٹی آنا ہے اور آپ چھٹی لگوانے کے لیے فیس جمع کرواتے ہیں، لیکن ابشر کے ذریعے خروج و عہدہ کی کارروائی کا عمل مکمل نہیں ہوتا، یعنی الیکٹرانک سسٹم آپ کو سپورٹ نہیں کرتا۔ فیس تو آپ جمع کروا دیتے ہیں جو کہ ایڈوانس میں ہی جمع کروانی پڑتی ہے، لیکن سسٹم آپ کو سپورٹ نہیں کرتا اور آپ کی چھٹی نہیں لگتی۔ دیکھیں، ایسی صورت میں قطعاً آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جمع کرائی گئی مطلوبہ فیس کو ریفنڈ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ نے کوئی غلطی کی ہو، آپ دوبارہ اقامہ کی مدت چیک کریں، اور ہو سکتا ہے آپ کی مدت 6 مہینے سے کم ہو۔ اگر ایسا ہے تو آپ دنوں کے حساب سے فیس جمع کرائیں، آپ کا پروسیس مکمل ہو جائے گا۔ ابشر سسٹم میں 2 طرح سے خروج و عہدہ کا آپشن دیا گیا ہے۔ اگر اقامہ کی مدت 6 مہینے سے کم ہے تو خروج و عہدہ دنوں کے حساب سے جاری کیا جاتا ہے، یعنی آپ کی چھٹی دنوں کے حساب سے لگائی جاتی ہے۔ دنوں کے حساب سے جاری ہونے والے خروج و عہدہ میں واپسی کی تاریخ درج ہوتی ہے۔ اس تاریخ سے پہلے آپ نے سعودی عرب واپس آنا ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ سعودی عرب نہیں آ پاتے تو آپ کی چھٹی ایکسپائر ہو جاتی ہے۔ دوسری صورت، اگر آپ کا اقامہ 6 مہینے سے کم ہے تو آپ کی چھٹی دنوں کے حساب سے لگائی جاتی ہے، اور وہ اسی دن چالو ہو جاتی ہے جس دن آپ چھٹی لگواتے ہیں۔ اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا سوال تحریر کریں، ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ سعودی عرب کے متعلق آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو جلد از جلد پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔